اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد صلی وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ورحمۃ اللہ علی آبائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد صلی اللہ محمد مرحومہ سیدہ قدیر مہدی جعفری بنت سید مودی احمد جعفری کے سارے ثواب کے لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر پڑھ کیجیے بسم اللہ محمد صلوات اللہ فرمائے اس سے بہتر انداز میں قرب انداز سے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ سورہ بقرہ 42 میں آیت ہے خبردار باطل کو حق کا لباس نہ پہناؤ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ یا حق کو باطل کا لبادہ نہ اڑا دو وَتَكْتُمُونَ الْحَقَّ اور نہ ہی حق کو چھپاؤ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ جبکہ حق تمہارے سامنے ہے اس کے باوجود حق پر پردہ ڈالو حق پر باطل کا لباس ڈال دیتے ہو باطل پر حق کا لباس ڈال دیتے یہ ہمیشہ سے دستور رہا چاہے گزرا ہوا زمانہ ہو چاہے موجودہ زمانہ ہو ہر دور میں یہ ہوتا ہے کہ پروپیگنڈے کا بازار ہوتا ہے اس پروپیگنڈے کے بازار میں حق کو باطل باطل کا وقت قرار دینے کا سلسلہ جاری رہتا ہے لیکن بہرحال یہ حق کی اپنی طاقت ہے جو تمام تر حربوں کے باوجود اپنے آپ کو منوا کے رہتا ہے یہی جناب ابو طالب علیہ السلام کا سلسلہ آپ کے ذات گرہ میں کوئی اسی طرح متناسب بنایا گیا تھی نہیں متناسب تھی نہیں بعد میں بنایا جیسے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ وہ آج ایک سوال ہے ساری دنیا میں ایک سوال ہے شیعہ کہاں سے ہے شیعہ کہاں سے ہے شیعہ بھئی شیعہ تو بتا دیں کہ کہاں سے ہے بھئی دوسروں کا بتائیے نا وہ کہاں سے ہے اس پہ کوئی بحث نہیں ہوتی دوسرے ناموں پہ بحث کیجئے ہر نام پہ بحث کیجئے نا یہ نام کہاں سے ہے یہ نام کب آیا کس عرصے میں آیا کچھ نام تو بھی کی پیداوار ہے 100 سال پہلے کچھ تو بھی کی پیداوار ہے 100 سال پر نام تو ان پہ بحث نہیں کر رہے آپ اس پہ بحث کر رہے ہیں جو پیغمبر خاتم مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نام صلی اللہ محمد مفتی صاحب نے ایک بار انٹرو لیا تو 2 جملے بس آپ کو بتاتے چلے جائے تاکہ دلیل آپ کو مل جائے اللہ کے بندوں ہمیشہ سوال پوچھے کیا کرو نا آپ اپنا سوال لے کر نہیں آئے سوال ضرور کرائیے تو ہم کو بتاتے ہیں آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے آپ اپنے نام کی تاریخ بتائیے ہم اپنے نام کی پوری تاریخ بتا دیں گے قرآن سے بھی بتا دیں گے حدیث سے بھی بتا دیں گے عمل سے بھی بتا دیں گے اپنا نام ہم بتا دیں گے ہم نے اپنا نام خود ہی نہیں رکھا پہلی بات تو یہ ہم نے اپنا نام نہیں رکھا ایک تاریخ کا تسلسل ہے اس زمانے میں کئی گروہ بنے حامیوں کو پیرووں کو فالوورز کو شیعہ کہا جاتا تھا شیعہ نے فلاں شیعہ نے فلاں شیعہ نے فلاں اب یہ ہمارا اعزاز ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے ہی میں ہمارا نام پڑ گیا تھا کہ جو علی کے جانب کے لوگ ہوتے تھے انہیں کہا جاتا تھا شیعہ نے علی دے دیجئے محمد علی محمد صلی اللہ محمد علی ایک بار بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرمائیے اللہم صلی اللہ محمد علی محمد بات یہ ہے کہ بھائی ہم تو بتا دیں کہ ہم کہاں سے آئے آپ بتائیے آپ کہاں سے آئے ہمارا نام تو چلیے ہم کہتے ہیں آپ ہی نے رکھ دیا چلیے قرآن کو چھوڑ دیجئے
سنت کو بھی چھوڑ دی. آپ نے ہمارا نام رکھا. ہر زمانے میں کہا جاتا تھا کہ یہ شیعہ نے علی، یہ شیعہ نے علی تھے، شیعہ نے علی. تو اپنی تاریخ سے پوچھیں گے جا کے کہ گروہ دو تھے، ایک شیعہ نے علی تھے، ایک مقابلے میں تھے شیعہ نے فلاں. اب وہ شیعہ نے فلاں ختم ہو گئے، جس کو اللہ نے باقی رکھنا چاہا وہ باقی رہ گیا. سبحان اللہ. وہ باقی رکھنا چاہا وہ باقی رہ گیا. تو ہم کو بتا دیں کہ تاریخ پوری تاریخ ہے. آپ بھی جانتے ہیں تفسیر میں کہا جا رہا ہے. آپ ہماری تاریخ بتائیں کہ آپ کے نام کب پڑے اور آپ کے نام کس نے رکھے، یہ بھی تو بتائیے نا. آپ اپنا نہیں بتاتے، ہم سے پوچھ رہے تھے نا. اب وہ محبت والی بات تھی، ان سے انٹرویو میں ساری باتیں ہم نے کہہ دی. ریکارڈ بھی ہو گئی، نشر بھی ہو گئی ماشاءاللہ. رسپانس بھی ساری دنیا سے آ رہا ہے، کوئی جیسا آنا چاہیے اچھا بھی آ رہا ہے اور گالیاں بھی جواب میں آ رہی ہیں. تو کوئی جواب نہیں بنتا تو گالیاں دیتی ہیں، اور کیا رہ جائے گا. سلام علیہ محمد دلیل ختم ہو جائے تو کیا ہوگا. دلیل نہیں ہوگی تو جواب میں برا بھلا کہا جائے گا. ہمیشہ ہر جگہ یہ دستور ہے، جس کے پاس بات کا جواب نہیں ہوتا وہ جواب میں آپ کو گالیاں دے گا، آپ کو برا بھلا کہے گا. جواب میں جواب دیجیے، لڑنے جھگڑنے کی کیا ضرورت ہے. جواب نہیں دیں گے برا بھلا کہنا شروع ہو جائیں گے اور شروع ہو جائے گا سوشل میڈیا پہ ایک سلسلہ چل پڑے گا برا. تو اس سے بڑی تقویت ہو جاتی کہ خدا کا شکر ہے ہم حق پر ہیں. ورنہ اگر ہم جھوٹے ہوتے تو یہ دلیل دے کے بتاتے ہمیں، ہے نا. ایسے ہی ہوتا نا. خیر جناب ابو طالب کا مسئلہ بھی ایسا ہے. ایک سعید ابن مسیب ابن حزم کی روایت لے کے دوڑ رہے ہیں. مزے کی بات یہ کہ تمام ان کی بھی فقہا کی اکثریت نے اجماع ہے کہ صبر قیدیہ ایمان پر ہے. ایمان ابو طالب پہ بات نہیں کرتا، لیکن ایک جملہ بس کہتے ہوئے آگے بڑھ جائیں گے. تو ایمان کی وہاں بات کی جائے ایمان میں شک ہونا، جن کے ایمان میں شک ہو. اچھا چلیے دوسرے انداز میں بات کرتے ہیں کہ کلمہ پڑھتا کون ہے. آپ نے آج تک ہم نے ایک دوسرے سے کلمہ پوچھا نہیں. آئے ہم کتنے لوگوں کے چہرے پہلی بار دیکھ رہا ہوں. پوچھو میں پہلے کلمہ سنا. کیا مطلب کلمہ سنا؟ کون کسی کلمہ پوچھتا رہی؟ مجھے لے جائے خدا نہ کرے کسی کا انتقال ہو جائے، میرے موت کو برحق ہے، لے گئے نماز پڑھنے کو. میں نے اس سے کبھی کلمہ نہیں سنا تھا. ارے وہ کیسی بات کر رہی ہے، فلاں ابن سید بنا، ابن سید سید ابن فلاں سید ابن فلاں فلاں ہے. آپ کہہ رہے ہیں وہ میں نے نہیں سنا. طریقہ ہے کیا؟ کلمہ کون پڑھتا ہے؟ ہاں جس کے بارے میں شک ہو کہ پہلے کافر تھا. شک کیا یقین ہے؟ وہ کہتے ہیں ہندو تھا، مسیحی تھا، یہودی تھا. آج ہماری سبوں میں بیٹھے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مسلمانوں نے کلمہ پڑھا تھا. تو کلمہ کون پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہوتا ہے؟ کلمہ کون پڑھے گا؟ پہلی بات میں کلمہ وہ پڑھے گا جو پہلے کافر ہوگا وہ کلمہ پڑھے گا. اسے کلمہ اس لیے سب کی گواہیاں موجود ہیں کس نے کب کلمہ پڑھا تھا. ابو طالب کو وہ الزام لگا رہا ہے، روایت سے نقل کی جا رہی ہے فتح مکہ یعنی 21 سال کے بعد ایمان لایا. فتح مکہ کے بعد کلمہ پڑھا. اور ابو طالب کے امام مسیب جس کی بات کروں مسیب ابن حزم عبداللہ ابن مسیب ابن حزم یہ لایا ہے ایمان کا فتح مکہ کے بعد. اس سے ایک روایت نقل کی جا رہا ہے، اس سے اس کا بیٹا نقل کر رہا ہے اور کوئی بھی نہیں. سعید ابن مسیب وہ نقل کیا جا رہا ہے، اس کی روایت چل رہی. تو وہ آخری وقت میں ابو جہل بھی سرانے کھڑا تھا اور عبداللہ ابن امیہ بھی سرانے کھڑا تھا. تو دیکھ رہا تھا. اب تو نے بھی سنی بھی نقل کی کہ واقعہ سنا. تو بھئی یہ واقعہ کا ہے کون، راوی کون ہے، کس نے دیکھا، کہاں دیکھا. وہ سرانے کیا کر رہے تھے جناب ابو طالب کے، اور کھڑے میں بھی کون، ابو جہل. اب وہ بھی نہیں گواہی دینے کی تھی. عبداللہ جو ہے وہ عبداللہ ابن امیہ وہ بھی مر گیا، وہ بھی گواہی دینے کی. ان دونوں کے مروں کے نام لے دیے. پہلے ان کے گناہ بہت، ان پہ اور ایک گناہ لاد دیا، ان کے سر پہ مزید گناہ لاد. اب یہ راوی ہے ایک راوی، اس کی روایت میں لگے دوڑے چلے جا رہے ہیں، دوڑے چلے. اللہ کی بندوں سیدھی بات یہ ہے کہ کون یہ گواہی دے گا کہ کلمہ پڑھا کہ نہیں پڑھا. جن لوگوں نے خود کلمہ نہیں پڑھا، اسلامی نہیں رہے رسول کی زندگی میں، ان کی روایت نقل کی جا رہی ہے ابو طالب کے بارے میں. ان کی روایت نقل کی جا رہی ہے او بھائی تم تو خود کافر تھے، تم کیسے کہہ رہے ہو کہ ہم نے کلمہ نہیں سنا؟ کس کو سنا تھا ابو طالب؟ تم سارے کافر، تمہارے باپ دادا کافر، کسی نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا. کلمہ کس کو؟ پھر وہی بات کہ کلمہ وہ پڑھتا ہے جو پہلے کافر ہو، جو کل ایمان کا دعویٰ ہو، اسے کلمہ پڑھنے کی ضرورت. ابو طالب سے وجہ دشمنی کیا تھی کبھی سوچا؟ ابو طالب سے وجہ دشمنی کیا تھی کبھی سوچا؟ ابو طالب نے پالا تھا محمد کو حفاظت سے، نہ آیا کچھ سمجھ میں، کفر کا فتویٰ لگا ڈالا.
ارے نبی سے دشمنی تھی اور نیا بدلا امامت سے بلندہ رہے محمد وآل محمد. بات اتنی سی دشمنی کسی اور سے نکالی کہیں اور جا رہی اور اس چکر میں جانتے ہیں کتنے بڑے بڑے گناہوں کے مرتکب ہو گئے. اب کیونکہ ابو طالب کو کافر بنانا تھا لہذا حضور کے اجداد کو ہی معاذ اللہ کافر بنانا تھا. حضور کے اندر اچھا حضور کا اجداد کا دین ثابت ہو جائے تو ہر چیز ثابت ہو جائے گی نا. ہم اس پہ بات کر لیتے ہیں تھوڑی دیر آگے لیکن گزارش کریں گے تھوڑا سا سمٹ آئیں گے تو مجلس کا ماحول بن جائے گا. تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف جائیے ایک دودھ بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. ہمارے مجلسی مجمع ہے اس لیے اچھا لگتا ہے. ایک بار اور بلند آواز سے صلوات تھوڑی دیر دے دیجیے گا. آپ نے خشکی اور طریقے چکر میں نہ پڑیے گا. کوئی دلائل آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں تاکہ آپ جہاں بھی ایک میدان ایسا نہیں کہ آپ کو صبح شام سوال جواب سوال دلیل ہونا چاہیے ہمارے پاس. برا بھلا کہنا الگ چیز ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. میں کہہ رہا ہوں ہم کہیں یا وہ کہیں برا بھلا کہنا کبھی بھی دلیل قرار نہیں پاتا. مولا کبھی یہ فرمانے کہ برا بھلا وہ کہتا ہے جس کے بعد دلیل ختم ہو جائے. دلیل نہیں ہوگی برا بھلا کہنے پہ آ جائے کہ نہیں. برا بھلا کہنے سے آپ کی کوئی بات نہیں مانے گا. برا بھلا کہنے پہ ہم بھی کسی کی بات نہیں مانیں گے. بات ہوتی ہے آرگومنٹ دلیل سے. بات ہو سمجھ رہے نہیں سمجھے جاؤ اپنا کام کرو. ہم ہمیشہ سے تقیہ تھوڑی کرتے ہیں. ہمیشہ سے اعلان کرتے ہیں کہ ہمارا براءت کا اعلان ہے جو بھی علی کا دشمن ہے اس کے ساتھ ختم ہو گیا. جبھی تو ہم شیعہ ہیں ہم اسی لیے شیعہ کہ جو بھی علی کا دشمن ہے اس سے براءت کا اعلان کرتے ہیں. اب آئیے ایمان پہ ذرا سے بات کر لیں. ایک کا ثابت تو سب کا ثابت بلکہ ہم تو سب کا ہی ثابت کر دیں گے. سورہ بقرہ 124ویں آیت سے سلسلہ شروع ہوتا ہے. وہاں سے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ اور چلا جاتا ہے آیت نمبر 129 تک 128 129 تک. صلوات نعت فرما دیجیے محمد صلی علی محمد وآل محمد. وہاں 126ویں آیت کا آغاز ہوتا ہے تو اس طرح سے ہوتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک. آیات کا سلسلہ تو آگے تک ہے. یہی تک ہماری مجلس کی بات ہو جائے گی پوری. اس سے آگے موقع نہیں ملے گا. اور یاد کیجئے کہ جب ابراہیم اور اسماعیل اللہ کے گھر کو تعمیر کر رہے تھے یعنی وہ جو بنیادیں تھیں ان کے دیواروں کو اونچا کر رہے تھے. ابراہیم القواعد بنیادوں میں گھر کو تعمیر کر رہے تھے اونچا کر رہے تھے بلند کر رہے تھے دیواروں کو. تو کچھ دعائیں مانگی جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کوئی دعائیں مانگی. اور یاد رکھیں کہ یہاں پہ جتنی بھی دعائیں مانگی گئی نا وہ سب قبولیت کے درجے پہ پہنچی ہیں. تمام کا اتفاق ہے ساری دعائیں قبول. پہلی دعا کیا مانگی؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے پالنے والے تو سننے والا ہے تو دیکھنے والا ہے ہم سے یہ عمل قبول کر لے. حالانکہ جو خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے اللہ کے حکم سے کی ہے یا اپنی مرضی سے کی ہے؟ اللہ کا حکم ہے نا. اللہ کے حکم سے تعمیر کی لیکن اس کے باوجود بتا رہے کہ عمل کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اسے اللہ کے مقابلے میں کم جاننا. انکساری کا تقاضا یہ ہے کہ جو عمل جو عبادت انجام دو یہ دعا کرتے رہو کہ بارے اللہ قبول کر لے قبول کر لے قبول کر لے. ربنا تقبل منا. اسی لیے علماء اکثر مجلس کے آخر میں یا دعا کرنے کے بعد یہ آیت کا یہ اکثر تلاوت فرماتے ہیں کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بارے اللہ ہم سے اس عمل کو قبول کر لیں جو انجام دے رہے ہیں کتنا ہی بڑا عمل ہو اس عمل کو کبھی بڑا یا کوئی بھی عبادت ہو اس کو کبھی کیونکہ نسبت دیکھو نا کس کے ساتھ ہے. جب نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ ایسا ہوتا ہے کہ کہیں ہم دعا کر رہے تھے مجلس پڑھنے میں نکل کے پروردگار اس قلیل عمل کو قبول فرما لے تو جو حد سے زیادہ مولائی ہوتی ہے نا جانتے ہیں حد سے زیادہ مولائی ہوتا ہے ایک طبقہ ہے ہمارے یہاں جو آگے جا کے سمجھتا ہے باتوں کو بہت آگے جاتا ہے. تو وہ ایک دم جناب ایک دو بکرات قسم کے ہمارے یہاں بہت جمع ہو گئے دو چار بکرات ہمیں بھی ٹکرا جاتے ہیں کہیں نہ کہیں. تو بکرات اعظم آئے اور کہنے لگا اتنی بڑی عبادت کو آپ نے قلیل بتا دیا. اب یہ ہمارے دوست احباب جیسے لوگ تو فوراً کہتے ہیں کہ بھائی بات تو اس نے بڑی پتے کی
मौलवी को नॉकआउट कर दिया। कितनी बड़ी बात कह दी कि इतनी बड़ी इबादत, अब मैं उसका जवाब क्या दूं भाई? उसके बगल में कोई जवाब तो होगा नहीं, मौलवी की बात क्या जवाब देगा मौलवी? इतनी बड़ी इबादत को आपने कलील इबादत फरमा दी। मैं उनको क्या कहता? उनको यही समझाया कि बस एक बात बता दो, 70 जिंदगियां तुम्हें मिले, क्योंकि होता ये है कि इंसान से उसकी अक्ल के मुताबिक बात करना पड़ती है। वो बात करो जो उसकी समझ में आ जाए। इससे आगे की भी बात कर सकते थे, लेकिन वो उसकी समझ में नहीं आती, ऊपर से गुजर जाती उसकी, तो उसकी ज़बान में समझाना जरूरी था। तो उनकी ज़बान में उनको समझाया कि 70 जिंदगियां तुम्हें मिले और 70 जिंदगी सिर्फ तुम आजादारी करो। अभी तुम सिर्फ आजादारी नहीं करते हो ना, सुबह से शाम तक तुम्हारे पीछे काम है, कारोबार है, नौकरी है, ये है, जिंदगी है कि नहीं है? 2 महीने 8 दिन, वो भी सुबह से रात 24 घंटे नहीं, फिर चंद घंटे, और चंद घंटे में भी करवाला का जिक्र है चंद मिनट, और चलो रोजाना एक ना एक मजलिस हम लोग कितनी 70 जिंदगी मिले और 70 जिंदगी के लिए काम करता रहे, तो क्या आजादारी का हक अदा हो जाएगा? आप बता दीजिए, हो जाएगा? नहीं समझ में आता, हम कुछ भी कर ले हुसैन का हक अदा नहीं कर सकते। इसलिए कहा जाता है कलील कलील कलील, यानी मेरी जाने से कलील है। कभी किसी इबादत में गुरूर नहीं करते। मैंने कहा जो हद से ज्यादा हो जाता ना कि मौलाई अपने आप को शो कर पाता हूँ, सुंदरा बच कर आ करो, ये बड़े फनकार किस्म के लोग होते हैं, इसी किस्म की बातें करेंगे जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। ये हो गया, ये क्या कह दिया मौलवी ने? कह दिया तुम कुछ भी कर लो, सीधे सज्जाद के बराबर गम मना सकते हो, सारी लहरा के बराबर गम मना सकते हो। इसलिए कितनी ही आजादारी कर लो, हमेशा कहो कम है कम है कम। अब समझ में आ गई बात? सलावत देंगे मोहम्मद आले मोहम्मद मोहम्मद। आसान हो गया? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं उतनी पढ़ूंगा जितना मुझे पढ़ना है। सलावत देंगे मोहम्मद आले मोहम्मद पर। सल्ले अला मोहम्मद। वैज़र व इब्राहीम क़वाइद मिनल बैत व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। हमारे इलाहा हमारी समझ को अपनी बारगाह में कबूल कर। इनकी सारी के मासूम है दोनों, मगर उसके बावजूद बता रहे जब अल्लाह की बारगाह में आना तो इस तरह से आना, इनकी सारी के साथ आना, उनके सिर में मिजाज बन के आना कि नहीं माबूद कुछ नहीं, मैंने हज किया कुछ नहीं, नमाजें पढ़ता हूँ कुछ नहीं, तेरे मुकाबले में तेरी बारगाह में कुछ भी नहीं। कलील कलील कलील, क्योंकि जितना इंसान अल्लाह की बारगाह में आजिज़ी से जाता है, अल्लाह उतना ही उसके सर को ऊंचा करता चला जाता है। ये कानून मशीयत है। उसकी बारगाह में, जिसकी बारगाह में सर झुकाता है, झुकाता नहीं है, बाकी दुनिया में सबके सामने सर झुकाता फिरता है, झुकाते सामने वहां सर झुकाएगा तो अल्लाह ऊंचा करता चला जाता है, उसके सर को बुलंद करता चला जाएगा। अब आइए आगे चले, दूसरी दुआ, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, ऐ पालने वाले हम दोनों को मुसलमान रखना। हम दोनों को, अरे भाई मुसलमान मासूम है, रसूल है, पैगंबर है, खलील है, लेकिन नहीं, दुआ करें माबूद की दुआ। आखिरी वक्त तक हमें इस्लाम पर रब्बना, आयत कुरानी है भाई, हदीस नहीं है जिसपे आदमी बहस करने लग जाए, नस्स कुरानी, रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक, हम दोनों को इस्लाम पर बाकी रखना, हम दोनों को मुसलमान रखना, अपनी बारगाह में हमें तस्लीम शुदा रखना, ऐसे रहते हैं। वमिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी ज़ुर्रियत में भी एक गिरोह को मुसलमान बाकी रखना। बात यहाँ है, हमने कहा आगे भी आयात किससे, लेकिन जाहिर के बाद तक पहुंच नहीं पाएगी बात, यही पे जो आज का वक्त है उसी में हमारा हो जाएगा। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक मिन ज़ुर्रियतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक, और हमारी नस्ल में, हमारी ज़ुर्रियत में एक गिरोह को इस्लाम पर बाकी रखना, एक गिरोह को मुसलमान बाकी रखना। तो भैया दुआ कबूल हुई नहीं हुई? तमाम मुफस्सिरीन ये लिख रहे हैं हमें कबूल, ये सारी दुआएं
دعائے پیغمبر ہے نا. پھر میں نے آپ کر دیا کہ نص قرآنی ہے, اس سے فرار ممکن نہیں ہے, نص قرآنی ہے. وجلنا ربنا وجلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک, ہماری ذریت میں, ہماری اولاد میں ایک گروہ کو, ایک امت کو, یہاں پہ گروہ کے معنی میں, امت معنی گروہ, ایک جماعت, ایک مختصر جماعت ہو بیشک, لیکن اسے اسلام پر باقی. ایسا نہ ہو کہ میرے بعد اسلام کا سلسلہ منقطع ہو جائے. ایک گروہ کو مسلمان رکھنا, تو دعا پوری ہوئی کہ نہیں؟ تو ڈھونڈو پھر وہ گروہ کون سا ہے. کوئی تو ہے, کہاں میں کوئی ہوگا تو کون ہے, جاؤ میں ڈھونڈ کے تلاش کرو نا. جب دعا ہے ابراہیم کی کہ ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے میری نسل میں جو ہمیشہ اسلام پر باقی رہے, تو دیکھو نا وہ کون سا گروہ ہے. جب گروہ ہے تو نشانیاں ہوں گی کہ نہیں ہوں گی؟ گروہ ہے تو اعلان کرتا ہوا اللہ کی بزرگی کا, گروہ ہے تو حمد کرتا ہوگا اسی کی, گروہ ہے اسلام پر باقی کوئی جماعت, کوئی چھوٹا سا گروہ بھی ہے تو وہ پیشانیاں نہیں جھکاتا ہوگا بتوں کے سامنے, وہ بتوں کی پوجا نہیں کرتا ہوگا. تو ڈھونڈو نا, کوشش کرو نا. نہیں ملتا ہم ڈھونڈ کے دے دیتے ہیں, اور چیلنج کے ساتھ ڈھونڈ کے دیں گے, ڈھونڈ کے بھی دیں گے اور چیلنج کے ساتھ بھی ڈھونڈ کے دیں گے. اور ہر جگہ کرتے ہیں چیلنج کہ کہیں سے بھی اس کا جواب لے آؤ, اگر ہے تمہارے پاس تو جواب لے آؤ. نہیں لا سکتے, کیوں؟ پوری تاریخ پہ نظریں ہیں, ہر جگہ وہی بات ہے جو ہم بتا رہے ہیں. کیسا معاشرہ تھا یہ مکہ کا, حجاز کا, یہ پوری سرزمین کا, جس میں یثرب, خیبر, مکہ یہ سب شامل تھا. ہر جگہ بت تھے, ہر قبیلے کے بت تھے سوائے یہودیوں کے, جہاں یہودی آباد تھے, لیکن یہودیوں کے ساتھ بھی دوسرے عرب جو رہتے تھے ان سب کے بت تھے, اور ہر قبیلے کا اپنا بھی بت تھا, اور ایک بڑا بت بھی تھا. جیسے حبل سب کا باپ تھا, سب کا بڑا بت تھا, لیکن اس کے نیچے سب کے اپنے اپنے بت ہوتے تھے. ہر قبیلے کا بت, اس کا نام بھی موجود, حبل, لا, منار, عزہ, نائلہ, عصا, یاقوت, اسود, اسوار, یہ جتنے قبیلے تھے ہر قبیلے کا بت تھا. یا ایک بت تھا, یا دو بت تھے, یا تین بت تھے, کائے کبھی بت رکھتے تھے. ہر قبیلہ, سب قبیلوں کے نام تاریخ میں لکھے ہیں ان کے بتوں کے ساتھ. اب ہمارا چیلنج ہے, جاؤ ڈھونڈ کے لاؤ کسی بھی تاریخ سے, متعصب ترین مورخ کی لکھی ہوئی تاریخ سے ڈھونڈ کر لاؤ اور بتاؤ بنی ہاشم کے بت کا کیا نام ہے. مومنین کی صحت و سلامتی کے لیے ایک بار اور بلند آواز سے صلوات ہیں. اللہم صلی علی محمد راؤ نے ڈھونڈ گیا, سب کے بت ہیں تو لے کر آؤ. پہلی دلیل تو یہ ہو گئی, بنی ہاشم کا کوئی بت نہیں ملے گا. اب آ جاؤ عمل کے میدان میں, عمل کے میدان میں آ جاؤ. لکھ دیا مورخ نے, سمجھا نہیں, سوچا نہیں کہ کیا لکھ رہا ہوں, لکھ کے چلا گیا, مانتا نہیں ہے, خود ہی لکھ رہا ہے. یہ بالکل ایسا ہی ہے. اے میرے صاحب قلم, کیا تجھے یہ پتا نہیں؟ عباس حضرت صدیق اچانک ان کے 4 مصرے یاد آ گئے مجھے, اور ایسے موقع میں ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں مرحوم. ایک صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اے میرے صاحب قلم, کیا تجھے یہ پتا نہیں؟ بدر سے تا خدیر خم فصل ہے, فاصلہ نہیں. اگلے حکمت بلا تجھ پہ کھلے تو کیا کھلے, تو نے خدیر خم کا باب لکھ دو دیا پڑھا نہیں. ایمان ابو طالب پہ, ایمان عبد المطلب پہ ساری دلیلیں لکھ رہا ہے, اور پھر کہتا ہے کہ اجداد پیغمبر کافر. اب میں آپ کو
کے لیے، آج کی مجلس کے لیے 2-3 کافی ہو جائے گی، اور 2-3 دلیلیں دے دیتے ہیں. ہاشم سورہ قریش، اور بھی اس پر بھی میں اپنی تسلی کے لیے دیکھ کر آ رہا ہوں تفاسیر کو. اب کوئی چیلنج کرے گا تو دے دیں گے اس کو کہاں کہاں موجود ہے. سورہ قریش، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. ہم نے قریش کے تعلیف قلب کے لیے، یعنی اطمینان اور سکون کے لیے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ، پھر تکرار، ان کے سکون کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے کیا کیا ہم نے؟ لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. 2 سفر ہم نے قرار دیے، ایک سردی کا اور ایک گرمی کا. ایک سردی کا سفر قرار دیا اور ایک گرمی کا سفر قرار دیا. رحلۃ الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي. بس ان قریش کو کیا چاہیے، مکے والوں کو کیا چاہیے؟ اس گھر کے رب کی عبادت کریں، اس گھر کے رب کی. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. کہ جس رب نے ان کی بھوک بھی مٹائی اور ان کے دشمنوں کا خوف بھی ختم کر دیا، ان کے دلوں سے دشمنوں کا خوف بھی اٹھا دیا، ان کی بھوک بھی مٹا دی. جلدی جلدی چلتے ہیں، آپ کو وقت لکھے اس میں جائیں گے تو بہت لمبا ہوتا چلا جائے گا. آئیے کون سے 2 سفر؟ حضور کے زمانے کے بعد یہی 2 سفر جاری تھے. حضور نے جاری نہیں کی، حضور نے جاری نہیں. کون سے 2 سفر؟ کس نے جاری کی؟ تاریخ میں پہلی بار تاریخ کی بات کریں. ابھی ایک کتاب ہمیں اور بھی پڑوسی ملک سے مل نہیں رہی تھی، کسی اور ملک سے گواہ گھوم کر ہم نے منگوائی ہے. تاریخ کعبہ پہ اشرف پڑھے تو اس کتاب کی ہمیں ضرورت تھی. تاریخ مکہ پر PhD کا تھیسس ہے، 700-800 صفحے کی کتاب ہے. ڈاکٹر معبود ہے، عبد المعبود یا اس طرح سے کچھ نام ہے، نام بھول رہا ہوں PhD کا. اس میں بھی میں چیک کر رہا تھا، اس میں بھی یہ بات ہر جگہ لکھی. جناب ہاشم کے بعد میں، ان کے فضائل کے بعد میں یہ بات ہر جگہ لکھی. ہوتا کیا تھا؟ ہوتا یہ تھا کہ مکے کے لوگ ظاہر سفر پر تو تھا نہیں، جاتے تھے شام اور یمن اپنا سامان مان لے کے، کھانے والے یہ وہ جانوروں کی جو کچھ ہے، کھجور مدینے سے لیا، ادھر سے لیا، ادھر سے لیا، سفر کرتے تھے. وہاں سے گندم اناج لے کر آتے تھے، اور راستے میں ڈاکو لوٹ لیتے تھے، اور ڈاکو سے بچتے تھے تو پولیس والے لوٹ لیتے تھے. پولیس والوں سے مراد اس زمانے کی پولیس بھائی، وہ شام والے گھیر لیتے تھے کہ ان کو لوٹو رکھو. اچھا کیوں؟ اس لیے کہ آپس میں شیر تھے، باہر والوں سے نہیں لڑ سکتے تھے. آپس میں بڑی لڑائیاں تھیں، ٹھیک ٹھاک ہوتی تھی. باہر والوں کے مقابلے میں بالکل جیدر تھے، باہر والوں سے نہیں لڑ سکتے تھے قریش. لہذا اندر بہت لڑائیاں تھیں، اندر تو شیر بالکل معلوم ہے نا، ہوتا ہے یہ گھر کا لڑے جاؤ، خوب لڑے جاؤ، لیکن وہ باہر والوں سے نہیں لڑ سکتے تھے. تو جناب کبھی یمن والے لوٹ لیتے تھے، کبھی وہ ایک مصیبت لٹے پٹے آتے تھے، سارا جمع پونجی خاتمہ. جیسے یہاں کبھی کبھی بقرعید میں دہکے میں آتا ہے، ڈاکو سے بچ گیا تو واپسی میں کسی اور نے لوٹ لیا اس کو. جو جانور لے کے آتے نا بیچارے، کیا حشر ہوتا ہے. اور میں نے 2-4 کو دیکھا، ان کا حشر بھی دیکھا. میں نے کہا بھائی وہی چل رہا ہے، 1400 سال پرانا نظام ہے، جنگ جاری ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد. اچھا اب تو ماشاءاللہ اب آپ جانتے ہیں کہ ابھی اس کی ابھی کوئی عیب نہیں رہا. اب تو یہ ماشاءاللہ عزت کی نشانی، جو جتنا بڑا لٹیرا ہو اتنے زیادہ عزت دار. الحمدللہ اب اتنی بڑا عزت دار ہے. ڈرو اس وقت سے جب پست اور کمینے لوگ تم پر مسلط ہو جائے. یہ کوئی خوف نہیں ہوتا، یہ باتیں کرتے ہیں لوگ جانتے ہیں. زندگی گزر گئی، اب کیا ڈروں گا، اب تو بوڑھا ہو گیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ ڈرو کہ قوموں کی سزائیں ہوتی ہیں جب چور، پست، کمینے، لٹیرے، ڈاکو یہ ان پر حاکم بن جائے، اور دھڑلے کے ساتھ، ڈھٹائی کے ساتھ حاکم. چوری اور سینہ زوری، ڈھٹائی آج جاؤ کر لیا، کیا کر لو گے جاؤ. کیونکہ جو سزائیں دینے والا ہے وہ تو گھر کی لونڈی ہے نا. بس یہی کہہ سکتا ہوں، لونڈی کا لفظ ذرا ادبی ہے، اس سے کم تر میں کیا لفظ لے کر آؤں. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد. گھر کی باندھی یوں نہیں جیسی کہ فرعون کے زمانے سے یہ فرعون سب کا یہ قانون چل رہا ہے. خیر اب وہ کہیں نہ کہیں بہت کوشش کرتا ہوں کنٹرول کرنے کی، لیکن کیا کروں، کہیں نہ کہیں تقریر میں ہر تقریر میں یہ باتیں نکل ہی آتی ہیں. بات لوگ نظارے میں بولی خود تو مرے گا، ہمیں بھی مروائے گا. صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد پر. لیکن کیا کروں، بے حس نہیں ہوں نا.
حساس آدمی کے لیے یہ بڑی مصیبت ہے کہ ہر چیز کا اثر ہوتا ہے اس کے دل پر، اس کی کیفیت پہ ہوتا ہے۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، کہاں پھنس گئے ان بدبختوں کے چکر میں ہم۔ ایک اور صلوات کریے محمد علیہ محمد صلی علی محمد و آل محمد۔ اچھا تو اس میں بھی کہتا رہتا ہوں یہ بات ہے کہ ٹیپ ہو رہی ہے نا آج کل، ٹیپ ہو رہی ہے، کبھی تو کام آئے گا۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سب خاموش تھے، کوئی بولا نہیں تھا، کوئی تو کہے گا کہ نہیں کوئی بولنے والے کچھ تھے جن کا ضمیر زندہ تھا، اور جو پہلا کسی خوف و خطر بات بھی کیا کرتے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ سب خاموش تھے، نہیں سب خاموش نہیں ہے، بولنے والے ہیں، ایسا نہیں ہے، بولنے والے سنو نہ سنو ان کی آواز مگر بولنے والے ہیں۔ ایک بار اور صلوات دے دیجیے محمد علیہ محمد۔ چلیے آگے چلیں، لوٹ جاتے تھے، پھر جاتے، سرداروں کو کوئی غرض نہیں، سرداروں کا کام چل رہا تھا، بلکہ لٹیرے بھی سرداروں میں بھیجے ہوئے ہوتے تھے کہ جاؤ لوٹ کے لیا ان کا مال۔ سمجھ میں آپ تو اچھی طرح سمجھیں گے، ایسے ملک میں اور ایسے صوبے میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، یہ ساری باتیں ایسے پہنچ رہی ہوں گی آپ کو، ایسے ٹھکا ٹھک پہنچ رہے ہوں گے نا، تو بھیجے تھے وہی کے ڈاکوؤں کو، دو بھائی بھیجے تھے جاؤ ان کو لوٹ کے لیا، اپنے کو دے گا وہ بھی کا لوٹ کے لیا، وہ غریبوں کی امداد کا مال وہ بھی لوٹ کے لیا، وہ بھی بیچیں گے بازار میں، وہ بھی بک جائے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا بات؟ سمجھ میں آ رہا ہے ماشاءاللہ۔ چلیے اتنا بھی کافی ہے کہ سمجھ میں آ رہا ہے، عمل کریں یا نہ کریں۔ خیر جناب تو بات کیا ہوئی؟ سب ہوتا تھا کہاں جائے یہ غریب آدمی، کہاں جائے یہ مظلوم، کہاں جائے یہ بھوکا پیاسا، کہاں جائے جس کی گھر کی جمع پونجی سب اڑ گئی، کچھ نہیں بچا اس کے پاس، لٹ گیا، برباد ہو گیا۔ وہ کہے لگانے کرے سب ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بولنا نہیں دیا، بکواس کر رہا ہے نہیں دیا، کچھ نہیں ہوا، سب اچھا سب اچھا سب اچھا۔ کیونکہ تائید کرنے والے ہزاروں ضمیر فروش زبان فروش کو بھی لگے نہیں، سمجھ میں آئی؟ تو اب جناب ہوا یہ کہ یہ غریب کہاں جائے، سب سے مایوس ہو گئے، سرداروں نے بھی دھتکا دیا کہ بھائی ہمارا کیا واسطہ، تم نے لوٹے ہم کہاں سے پکڑے ان کو، وہ شام کے ڈاکو تھے، وہ یمن کے ڈاکو تھے، انہیں لوٹ گیا، ہمارا کوئی واسطہ۔ ہاشم کے پاس ہے، ہاشم برباد ہو گئے، ہم لوٹ گئے، ہاشم کے دروازے برباد ہو گئے، لوٹ گئے۔ جب جاتے ہیں ایسا ہوتا ہے ہمارے ساتھ، تو سردار اور قرضہ بڑھا دیتا ہے، ہم پر اور مصیبت کرتا ہے، غلامی میں دستے چلے جا رہے، کچھ کرو۔ ہاشم نے کہا اچھا کر سکتا میں کروں گا۔ یمن کا سفر اختیار کیا، پیغام پہنچ گیا کہ ہاشم آ رہا۔ بڑے بڑے سردار یمن جاتے تھے لیکن کسی کو پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ جب یمن کے بادشاہ کو پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ہاشم آ رہا، اس نے دستہ بھیجا کہ جاؤ وارث ابراہیم آ رہا۔ حالانکہ مکے میں بظاہر اس کی سرداری اس طرح سے نہیں ہے، سردار ہے لیکن بڑے بڑے اور بھی بڑے ہیں نا، مفاد پرست، جاؤ وارث ابراہیم آ رہا، اسے لے کر آؤ۔ جناب استقبالیہ دستہ لینے گیا، دربار میں کھڑا ہو گیا شاہ یمن، ساتھ بٹھایا، ہاشم کیسے آنا ہوا، کوئی کام؟ تو ہاشم نے پہلا جملہ یہ کہا اپنا کام نہیں ہے، اپنی قوم کے لیے آیا ہوں۔ پہلے مرحلے میں بتا دی کہ دربار میں جا کے اپنے کام کراتے ہو وہ کبھی قوم کے کام نہیں آتے، اپنا آپ بیچنے والے تمہارے کام کہاں سے رہتے ہیں، اپنے کام کرانے والوں کے پاس زبان نہیں رہتی کہ تمہارے لیے وہ بات کر سکتے۔ پہلا مرحلے بتایا کہ میرا کام نہیں ہے، اپنے کام سے اپنے قوم کے لیے آیا۔ تب فرمائیں کہ غریب لوگ ہیں ہمارے، ہم پہاڑی لوگ ہیں، ہمارے پاس نہ دریا ہے، ہمارے پاس نہ سبزہ، یہ سارا سال بیچارے جمع کرتے ہیں، جانوروں کی کھالیں جمع کرتے ہیں، اونٹوں کی کھالیں جمع کرتے ہیں، بھیڑ بکری کی کھالیں جمع کرتے ہیں، خرما جمع کرتے ہیں، اس کو سکھاتے ہیں، وہ سب لے کر آتے ہیں، اور یا تیرے سپاہی لوٹ لیتے ہیں، چنگی کے بہانے ٹیکس اتنا لگا دیتے ہیں، کبیڑا غلط کر دیتے ہیں، اس کا لگا دیتے ہیں، یا ڈاکو لوٹ لیتے ہیں، یہ سب ہوتا ہے تیری سرزمین سے۔ اچھا لکھو، ہاشم کے احترام میں لکھو، دستور جاری کیے کہ حجاز سے جتنے بھی قافلے یمن آئیں گے ان کے آنے تک، ان کے جانے تک کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری۔ سبحان اللہ۔ اور آج کے بعد ہاشم کے احترام میں اوپر سے سارا ٹیکس اٹھایا جائے۔ ہاشم ٹیکس اٹھوا کے آیا تھا، ٹیکس لگوا کے نہیں آیا تھا۔ قوم کا نمائندہ وہ ہوتا ہے جو مشکلیں کم کرا کے آئے، وہ نہیں ہوتا جو اور ٹیکس لے کر آئے
کافر کے کھیل کو اپنی طرف پلٹائے گا اللہ؟ کبھی بھی نہیں پلٹائے گا۔ قرآن مجید میں کتنے ہیں مقامات ایسے جہاں اللہ نے کچھ خاص بندوں کے افعال کو اپنی طرف پلٹائے، مثال دیتے تاکہ وہ خاص اگر کسی کے دماغ میں چبھی گئے وہ نکل جائے۔ سوال آتا ہے نا، ذہن ہے، سوال آنا چاہیے، اس میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو سوال آئے گا کرو، تو سوال کے جواب پہلے دیتے چلے جائیں۔ قرآن مجید میں نا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے حبیب آپ نے کنکریاں نہیں ماری، جب آپ مار رہے تھے تو اللہ مار رہا تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ صلح حدیبیہ میں ید اللہ فوق ایدیہم، یہ جو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت شجرہ ہو رہی ہے، ایک دوسرے کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، ان سب پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ جسم و جسمانیات نہیں رکھتا، لیکن مجاز زمانہ ہے نا کہ اب دیکھو سب سے اوپر ہے کس کا ہاتھ؟ جس کا ہاتھ ہے وہی ید اللہ ہے۔ ایک منٹ تھوڑی چلیے، آج کی مناسبت سے پڑھتے آئے، اس میں علماء نے بڑے بڑے علماء نے تفسیر مجالس پڑھی ہیں، ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن چلیے بات آگے وہ بات کو رکھیں گے تھوڑی، آپ کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔ لو یہ لکھ گئی یتیمن فآویٰ، دو باتیں اس میں، ووجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ۔ حبیب آپ کو یتیم پایا تو پناہ نہیں دی، یہ کس کی پناہ ہے جسے اللہ اپنی پناہ قرار دے رہا ہے؟ کیا پناہ نہیں دی، آغوش نہیں دی، آنگن نہیں دیا، سہن نہیں دیا، بس فعل اللہ کی مرضی کا ہو تو اللہ اپنی طرف پلٹاتا ہے۔ یعنی ابو طالب کی پناہ ابو طالب کی پناہ نہیں، اللہ کی پناہ ہے، اور اللہ کسی کافر کی پناہ کو اپنی پناہ نہیں قرار دے سکتا۔ دوسری بات اسی میں وجدک ضالًا فہدیٰ ووجدک عائلاً فأغنیٰ۔ حبیب آپ کو تندرست پایا تو کیا غنی نہیں کر دیا؟ سبحان اللہ، یعنی بے نیاز نہیں کر دیا، یعنی مالدار نہیں کر دیا۔ وجدک عائلاً فأغنیٰ، تندرست پایا، مالی طور پہ کمزور پایا، کیونکہ ہم نے آپ کو غنی نہیں کر دیا۔ کہ کس کا مال ہے جسے اللہ اپنا مال قرار دے رہا ہے؟ اس لیے زمانہ جاہلیت میں لقب تھا طاہرہ، کیوں؟ یہی وہ واحد ہستی تھی جس کی تجارت پاک صاف تھی، اس میں کوئی حرام تجارت شامل نہیں تھی۔ اب ہماری بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اپنی طرف پلٹاتا ہے پروردگار قوام کو، جب اس کی مرضی کا خیر اپنی طرف پلٹا دیتا ہے، اور یہی کوئی بات رہ جاتا ہے شکایت سے۔ ہم نے دو سفر قرار دیے، ایک جاڑے کا ایک گرمی کا سفر قرار دے ہاشم، پروردگار فرماتا ہے میں نے قرار دیے، وَأَقَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ، بھوکے مر رہے تھے، قحط، یہ بھی تاریخی بات بتا رہے ہیں آپ کو، قحط پڑا ہوا تھا، کھانے پینے کے لالے پڑ گئے تھے، سرکاروں نے بلیک مارکیٹنگ شروع کر دی تھی، جیسے پیناڈول ہے، کتنی معمولی سی ادنا سی چیز ہے نا۔ میں نے کہا تھا کہ جب پست، چور، کمینے اور ڈاکو مسلط ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے قوم؟ غریب کو پیناڈول بھی نصیب نہیں ہو سکتی، اس کے نام پہ اربوں روپے کی دوائیں نکالی جائیں گی، سال میں بجٹ نکالا جائے گا، اور لٹیرے اژدہے سب کھا جائیں گے، اور فخر سے جھٹائی کے ساتھ کریں گے۔ کیوں؟ میں نے کہا نا کہ جہاں سے سزا ملی ان کے گھر کی باندھی ہے، ان کے گھر کی باندھی ہے۔ عجیب ہے، ہم پتہ نہیں کس دور میں رہ رہے ہیں۔ خیر، نہ معلوم کون سے اعمال بھی ہوں گے، ہمارے جو اوپر یہ سارے کے سارے مسلط اکٹھے ہی ہو گئے سب۔ صلوات بھیجیے محمد علیہ محمد محمد۔ کہاں تک اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کروں اس گفتگو سے، لیکن نہیں بچ پاتا، کیا کریں۔ خیر ذرا بھوک پھیلی ہوئی معاش میں، سرداروں کے گوداموں میں مال پڑا ہے نہیں ہے، کیسے لا؟ آپ جانتے ہیں کہ غلامی کیوں جڑیں پکڑتی گئی تھی؟ لوگ دو وقت کے کھانے پہ اپنے بچوں سمیت غلامی میں چلے جاتے تھے کہ ہم غلام، ہمارے بچے غلام، ہمیں دو وقت کی روٹی دے دیں۔ اب دو وقت کی روٹی نہ صحیح، کچھ اور چیزیں صحیح، لیکن غلامی میں چلی جاتی ہے نا قومیں، ایسے ہی ہوتا ہے، غلامی میں چلی جاتی ہے۔ پورے پورے خاندان میں کھانا تو ملے گا، ہم تمہارے غلام لوگ ہیں، ہم تمہارے ہمارے بچے بھی تمہارے غلام۔
کھانا دے دو پھر ہاشم کے پاس کیا کریں کہاں جائیں مر رہے ہیں بھوک سے ہاشم نے سفر کیا ہاشم شام کا سفر کیا کہتے ہیں کہ 70 کم سے کم 70 سینکڑوں کا بھی ذکر ہے لیکن ہم تو سب سے کم والی روایت روٹیاں خشک کر کے لدوائیں منو ٹنوں کے حساب سے تو 70 بار اونٹوں کا بار لے کر آئے ان کے اب ذرا پریشان ہوئے لوگ اور سردار بھی پریشان ہو گئی اب تو اس کا ہی ہوٹل چلے گا بس اتنا مال تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے جتنا مال یہ لے کر آ گیا غریب بھی پریشان کیا پتہ نہیں کس بھاؤ پہ کیا بھاؤ کھلے گا آج مارکیٹ کا کتنے کی روٹی بیچے گا ہاشم ہاشم نے وہ پہنچوائے اور وہ جن اونٹوں پر آیا تھا ان اونٹوں کو نہر کروا دیا ہے نا اونٹ نہر ہوتا ہے نا ذبح ہوتی ہے گائے بھیڑ بکری یہ سب ذبح ہوتی ہے روٹی ذبح ہوتی ہے اونٹ کو نہر کیا جاتا نہر کرا دیا اونٹ 70 اونٹ بڑے بڑے حوض بنوائے یوں سمجھیے چوک ہوتے ہیں 4 گلیوں کے ساتھ ایک چوک حوض بنوائی تاریخ بتا رہے ہیں آپ کو کہانی قصہ نہیں ہے حوض بنوائے ان حوضوں میں شوربہ بنوائے اور یہ گوشت لگا دیا گیا اونٹوں کا کچھ اونٹ بن ایک دن کچھ اونٹ ایک دن کچھ اونٹ نہر کروائے ڈالو اور پھر اس کے بعد خود بیٹھ گئے سب سے بڑے مرکز میں مکے کے حوض میں کرسی رکھ دی گئی ہاشم اور ہاشم کیا کرتے ہیں روٹیاں توڑتے ہیں اچھا ایک بات اور ہوتا ہے جناب ہاشم کا نام ہاشم نہیں ہے جناب ہاشم کا نام ہے امرو کیا نام ہے امرو یاد رکھیے گا امرو ابن عبد مناف نام ہے ہاشم نام نہیں ہے ہاشم لقب ہے اچھا لقب پڑا کیوں حشم کے معنی ہے توڑنے والا دو حشم ہے ایک ہے جاہو حشم وہ ہے حلوے والی بتانا پڑتا ہے بچوں کو بڑوں کو تو معلوم ہوگا جاہو حشم الگ ہے اور یہ چھوٹی کیسے ہاتھی جس سے لکھا جاتا ہے یہ حشم ہاشم جیسے لکھتا ہوا یہ حشم الگ ہے اس حشم کا کیا معنی ہے چھوٹی کیسے حشم کا معنی ہے توڑنا اس کے معنی ہے توڑنا ہاشم کیا ہوا صفت فاعل اس میں فاعل ہاشم کا معنی ہے توڑنے والا حشم توڑنا اور ہاشم توڑنے والا سمجھ گئے تو یہ امرو العلا ان کا لقب تھا سید البطحہ امر البطحہ امرو العلا یہ کہا جاتا تھا ان کو اس وقت اب یہ کیا ہوا کہ بیٹھتے تھے روٹیاں توڑ کے شوربے میں ڈال دیتے اور پھر اعلان کر دیا پورے مکے میں آ جاؤ فری ہے جتنے غریب آؤ کھاؤ لنگر یعنی یوں کہیے کہ لنگر کا آغاز کر رہے تھے اب آپ لنگر کہتے ہیں ہم تو نظر ریاض کہتے ہیں ہماری بھی زبان خراب ہوتی جا رہی ہے صلوات بھیجیے محمد آل محمد صلی اللہ محمد نیاز کا اہتمام آ جاؤ بھائی سب کے لیے دسترخوان کھلا ہوا آ جاؤ کھل گیا دسترخوان اب حیران سب جہاں کا پھر جاؤ کھاؤ اللہ کے نام پہ کھاؤ اللہ اس گھر کے رب کے نام پہ کھاؤ تم سب دوسری بستی میں اعلان کرو طائف تک اعلان کرا دیا گیا لقب ایک دن میں نہیں پڑتا 2 دن میں نہیں پڑتا 3 دن میں نہیں پڑتا وہاں کی بستیوں کے جو لوگ آتے تھے وہ امروں کو نہیں پہچانتے تھے نام نہیں جانتے تھے انہیں یہ معلوم تھا کہ جب یہ روٹیاں توڑنے والا کرسی پہ آ کے بیٹھے گا اس وقت کھانا کھل جائے گا اس وقت دسترخوان شروع ہو جائے گا تو انتظار کرتے تھے وہ توڑنے والا کب آئے گا وہ ہاشم کب آئے گا ہاشم اتنے مہینے کھلایا تھا حجاز والوں کو کہ لوگ اصل نام بھول گئے تھے لقب یاد رہ گیا تھا لیکن بزرگ جانتے ہیں کہ بہت سے بچوں کے لیے بات نہیں ہوگی کہ نہیں میں بتا رہا ہوں کہ ہاشم نام نہیں تھا ہاشم لقب تھا لیکن کیونکہ اللہ نے یہی لقب پسند کیا تھا امروں کے لیے لہذا لوگ اصل نام بھول گئے ہاشم یاد رہ گیا اتنے عرصے تک تو بھوک مٹائے ہاشم قرآن کا تواطؤ من جوع وآمنهم من خوف ہم نے تمہاری بھوک بھی مٹائی اور دشمنوں کا خوف بھی تمہارے دلوں سے نکال دیا تھا تو سورہ قریش کس کی فضیلت میں سورہ قریش جناب ہاشم کی اللہ قرآن میں کہیں بھی کافروں کے فضائل بیان کیے اللہ نے کافر کے فضائل بیان کرے گا اللہ نہیں تو بھائی یہ عبد المطلب ابو طالب اب یاد میں تصدیق کر کے آ رہا ہوں تعلیم خمیس سے دیا علیہ نے جو لکھی ہے اس میں اور بھی حوالے دیے لیکن میں اسی کتاب کو حوالے دے رہا ہوں میں تازہ دیکھ کر آ رہا ہوں ابو طالب کے بارے میں جو قہر پڑا ہے ان کے زمانے میں
وہ کون سا بت کیسا بت؟ وہ دونوں کا معلوم ہے آپ کو کیا حاضر ہونا تھا. پر یہ دو جملے جناب عبد المطلب کے بھی کہتا چلا جاؤں. جب ابراہ کا حملہ ہوا تو سب بھاگ گئے تھے بھی بھاگ گئے تھے. زمانے جاہلیت والوں کو تو کہہ سکتا ہوں یا ان کو بھی نہ کہوں کوئی رشتہ دار پیدا ہو جائے گا ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہا ہے. آج کل یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہو گیا. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار پیدا ہو جاتا ہے خیال کا جو یہ بڑی مسئلہ ہو گیا. تو ان کو تو کہہ سکتے ہیں بھائی یا وہ بھی تمہارے رشتہ دار باپ دادے ہیں تو صحیح, لیکن زمانے جاہلیت والوں کو تو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں کہا جا سکتا. تو زمانے جاہلیت والے تھے نا, بھاگ گئے تھے نا. جب ابراہ کا حملہ وہ بھاگ گئے تھے, اپنے اپنے بت اٹھا کے مال اٹھا کے بھاگے تھے پہاڑوں پہ. بت بھاری پڑ گئے, توڑ دیا راستے میں اپنے خداؤں کو, توڑ دیا. ان پتھر کے خدا کو مان لے کے بھاگے اور بنانے کے خدا, پیسے بچاؤ, بھاگ گئے, سب بھاگ گئے. مان لے کے کہاں گئے؟ پہاڑوں میں. کہاں گئے؟ عجیب ہے, عجیب ہے, عجیب ہے. کل بھی پہاڑوں میں مل رہے تھے, آج بھی پہاڑوں میں مل رہے ہیں. نہیں ایسا بھاگ گئے پہاڑ, ابراہ کے خوف سے بھاگ گئے. کون کھڑا تھا میدان میں؟ جس کا کوئی بت نہیں تھا وہ کھڑا ہوا تھا اللہ کے گھر کے دفاع کے لیے. تو یہ ابابیلوں کا لشکر کس کے لیے آیا تھا؟ مکے کی حفاظت کے لیے, خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے نہیں. اگر خانہ کعبہ کی حفاظت کے لیے آیا تو بعد میں کیوں نہیں آیا ابابیلوں کا لشکر؟ جب 64 ہجری میں خانہ کعبہ کی دیوار ڈھا دی گئی, پردہ جلا دیا گیا, حسین ابن نویر نے جب حملہ کیا تھا, مدینے کو تاراج کر کے پہنچا تھا, تباہ کر دیا تھا کعبے کو, کیوں نہیں آیا ابابیل؟ آگے بڑھ کے بتاؤں. 72 ہجری حجاج بن یوسف نے مجنیوں سے آگ برسائی, کعبے کا غلاف جل کے راکھ ہو گیا, دیوار ٹوٹ گئی, کیوں نہیں آیا ابابیلوں کا لشکر؟ علامہ ہجری 317 میں اٹھا کے لے گئے حجر اسود, 19 سال بغیر حجر اسود کے حج ہوتا رہا, کیوں نہیں آیا ابابیلوں کا لشکر؟ اگر کعبے کی عبادت مقصود تھی تو ابابیلوں کا لشکر کیوں نہیں آیا؟ اتنی بار خانہ کعبہ پہ حملہ ہوا ڈھانے کے لیے, پہلے بھی بعد میں, یہ اسی وقت کیوں آیا؟ اس لیے کہ اگر بعد میں آتا کسی موقع پہ تو کوئی ایک فریق اپنے لیے استعمال کرتا دیکھا, میری مدد کے لیے اللہ نے ابابیل بھیجے. کبھی کوئی بنی امیہ کا استعمال کرتا, کبھی کوئی بنی عباس کا استعمال کرتا, اس لیے اللہ نے ابابیلوں کا لشکر نہیں بھیجا. میرا گھر کی دیوار گرے, خلاف جو بیٹھ چلے, مگر کوئی ظالم فائدہ نہ اٹھائے. لیکن جب اللہ کی مرضی والا کھڑا تھا, خانہ کعبہ کے سامنے اکیلا کھڑا تھا عبد المطلب, اس لیے ابابیلوں کا لشکر بھیجا دکھانے کے لیے کہ جو کھڑا ہے میدان میں وہ مرد حق ہے. اس لیے ابابیلوں کا لشکر عبد المطلب کیسے ہیں؟ عبد المطلب کی بات ختم کی, بس ختم کر رہے ہیں, لیکن ابو طالب کی تو ختم کریں گے نا. موضوع یہی دیا گیا تھا, ہم اسی لیے لے کر آئے کہ وہ دلائی دے دی جب ان کے ایمان ثابت تو باقی سب کے وجہ ثابت ہو گئے نا. حضور کے اجداد کب عہد پاک کہاں جائیں, کس کے پاس جائیں؟ سارے بتوں کو نذرانے بھی چڑھا دیے, سب کر دیا, کچھ نہیں ہوا, بارش نہیں ہو رہی, کیا کیا جائے؟ تمہارے درمیان ابو طالب ہے, پھر بھی ادھر ادھر ٹھوکریں کھا رہے. ابو طالب ادھر پہ وہاں سب جمع ہو گئے. آپ دعا کریں, اب آگے آپ دعا کریں. اب کوئی نہیں کہہ رہا کہ آپ کا بت کون سا ہے کیا, ایسے بتوں میں ذکر ہی نہیں ہے. آپ ابو طالب نے اچھا ٹھہرو, گھر میں گئے تو 11-12 سال کے بچے کا ہاتھ پکڑے پکڑے آ گئے. سمجھ گئے نا, اپنے بھتیجے کو ساتھ بھی آئے اور انداز لکھا ہے. حجر اسود کے سامنے آئے, تو خانہ کعبہ کے اندر تو بت رکھے نا, بہت سارے بت رکھے, آپ کو معلوم بت رکھے. لہذا غلاف کعبہ کو پکڑا اور اس بچے کے چہرے کو آسمان کی طرف بلند کیا, اور اس کے بعد ہم دعا کرتے ہیں کہ اے رب کعبہ, اے اس گھر کے رب, اے اللہ تجھے اس رخ انور کا واسطہ ہے, سبحان اللہ, میری قوم پہ باران رحمت نازل کر. اس چہرے کا واسطہ لے کر, اس چہرے کا کس سے واسطہ؟ اللہ سے.
خطبہ نکاح پڑھو گے تو وہ بھی یہی شروع ہو رہا ہے الحمدللہ الذی جعل من ذریۃ ابراہیم، اس اللہ کی حمد، ابھی سورہ حمد آیا ہی نہیں۔ تو دو میں سے ایک ہی بات ہے، یا تو ابو طالب جانتے ہیں کہ قرآن کا پہلا سورہ کون سا ہے، اور یا پھر اللہ کو یہ لفظ اتنا پسند آیا کہ قرآن کا آغاز ہی الحمدللہ سے کیا۔ اور آپ کے قرآن تو بعد میں آیا نا، نکاح تو پہلے پڑھا ہے ابو طالب نے، تو الحمدللہ سے شروع کیا۔ تو کہاں ایمان ابو طالب پہ بات کرو گے؟ چھوڑو اس قصے کو، کیوں اپنی عاقبت خراب کرتے چلے جا رہے ہو؟ کیوں کرتے ایک کو کافر بنانے کے تم کہاں آئی میں جا کر گرے ہو، اس کھڈے میں جا کر گرے ہو کہ تمہیں ہر ایک کو کافر بنانا پڑ رہا ہے؟ ہماری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بس دعا کی اس مقدمے سے، اور جو فرد بھی ہے آواز آئیے، یہ تو ابو طالب نا، فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا، صلوات علیہ وآلہ صلی علی محمد وآل محمد۔ اور یہ روایت نقل کون ہے؟ جناب عباس بن عبد المطلب، بھائی جناب ابو طالب کے، وہ نقل کرے ان سے، وہ اپنے دوست کا، اب میں نام بھول گیا ہوں کیا نام تھا اس کا، نام تھا کعبیہ، کعنبیہ، کعنب نام کا ہے، ان کا دوست ایک طالب بیٹھا ہوا ہے خانہ کعبہ میں، یعنی حرم میں بیٹھے گئے، تو دیکھا ایک خاتون آئی باوقار انداز، سر سے پیر تک چادر میں، نورانی تھا چادر، اور آنے کے بعد خانہ کعبہ سے اس بیوی نے اپنے رحم مطہر کو چسپاں کر دیا، خانہ کعبہ سے چسپاں کر دیا اپنے رحم مطہر، اور دونوں ہاتھ کعبے کی دیوار پر رکھ دیے، یہ رکن یمانی کے پاس، یعنی حجر اسود اور اس رکن کے درمیان وہ رکن یمانی والا رکن یمانی ہے، رکن یمانی کے پاس دونوں ہاتھ اپنی دیوار پہ ایسے رکھے۔ اچھا اس سے پہلے ایک بات بتا دیں، 1 منٹ لیں گے آپ کا، اور کہ وہ میں جب پہلی بار گیا ہے تو اس وقت میں نے دیکھا کہ وہ جتنے بھی ہیں 87 کی بات کر رہا ہوں، اب تک یہی طریقہ ہے جو آ رہا ہے کوشش کر رہا ہے کہ ہاتھ رکھ کے ایسے دعا مانگے۔ آپ بھی دیکھیے گا اکثر لوگ جاتے ہیں مقام پہ ایسے ہاتھ رکھ کے دعا مانگے، تو مجھے تو معلوم تھا قصہ، میں نے 2-4 سے پوچھا بھائی کیا کہتا پتہ نہیں، کہتے اس سے دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اچھا وہیں پر شرطے مرتے کھڑے ہوئے مرتبے اور یہ سارے اور یہ لوگوں کو ہٹائیں، یہاں ایسے نہ کریں، لیکن لوگ کام آتے ہیں، ہر قلب دیکھا کالا گورا سیاہ افریقیوں کو دیکھا وہ بھی آ رہے معافی کر کے دعا مانگ رہے ہیں، ان کو پٹنے کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے، اتنی موٹی ان کی کھال، اتنا موٹا اس کا ڈنڈا، ان کو کیا پتہ چلے، تو وہ تو کھڑے ہوئے دعائیں پوری جب تک کرنی ہے وہ ڈنڈے کھاتا رہتا تھا، پوری دعائیں مانگ کے جاتا تھا وہ۔ تو میں بڑا حیران، تو میں نے کئی لوگوں سے پوچھا، میں نے کہا یہ کیوں کرتے ہو ایسا؟ مجھے تو معلوم تھا ایسا کہنا، یہ نہیں پتا، انہیں بتایا کہ ایسے دعا مانگو گے تو جلدی قبول ہو گئی۔ سنا پھر میں نے بتایا لوگوں کو، جب مجلس پڑھی تو لوگوں کو بتایا کہ دیکھو یہ ہے معجزہ علی کا نہیں، علی کی ماں فاطمہ بنت اسد، کیونکہ موجود ہے تاریخ میں کہ آپ نے اپنے رحم مبارک کو چسپاں کیا، دونوں ہاتھ دیوار کعبہ پر، اور دعا کی، دعا شروع کیسے کی؟ اے اس گھر کے رب، اے رب کعبہ، تو جانتا ہے تیری توحید پر میرا ایمان ہے، سب کچھ موجود تاریخوں میں، پھر بکواس کرتے ہو، وہ دعا مانگے، معبود تو جانتا ہے تیری توحید پر میرا ایمان، تیرے ملائکہ پر، تیرے انبیاء پر میرا ایمان ہے، اے گھر اے کعبے کے رب، اے رب کعبہ، تو جانتا ہے کہ میرے رحم میں کون سا بچہ پروان چل رہا ہے، اس کی ولادت کو مجھ پر آسان کر دے، پوری دعا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ گڑگڑاہٹ ہوئی، پتھر گرے، بیوی اطمینان سے اندر داخل ہو گئے۔ اللہ اشارہ کرنا تھا کہ کہاں کہاں توحید ہے، کہاں شرک ہے،
جن کی رگوں میں شرک دوڑ رہا تھا، 100-150 سال تک لوگوں کو الو بنانے کے بعد آج پھر سامنے آ گیا کہ اصل مشرک ہے کون؟ ساری دنیا کو دعوت دینے والے اللہ اللہ کرنا وقت اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارنا. جب اللہ کو پکارنے کا وقت آیا تو اللہ کو چھوڑ کے سب کو پکار رہے ہیں. نہیں پکارنے مدد کے لیے تو بھی آ جا، یہودی تو بھی بچا لے، عیسائی تو بھی بچا لے، ہندو تو بھی بچا لے، سب کو بلا رہا ہے. جو ساری دنیا کو کہتا تھا کہ اللہ کے سوا کسی کو مدد کے لیے، یہ ہوتا ہے حق جو سامنے آ کر رہتا ہے. دنیا کو معلوم مانو نہ مانو، یہ طے ہو گیا کہ کون ہے جو توحید کے متوالے ہیں. جہاں علی ہوگا وہیں توحید ہوگی. اگر توحید سیکھنا ہے تو ہمارے پاس آؤ، ہم تمہیں بتائیں اس کا مطلب کیا ہے توحید کا. تم جو شور کرتے تھے نا، تمہارے ڈھول کا پول کھل گیا، سب سامنے آ گیا، ساری دنیا کے سامنے آ گیا کہ کتنے بڑے تم مباہد ہو، سب سامنے آ گیا. ہر ایک کے آگے بھیک مانگ رہے ہو، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو، ہمیں بچا لو. سارے کے سارے جو ہم کے چہرے چپیٹے بھی ایسے سارے کے سارے صلوات پڑھیے محمد علی محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. سامراجی طاقتوں کے علاقہ، سامراج سے صبح شام مدد طلب کرنے والے، بھیک مانگنے والے لگے ہم پر الزام لگانے کی. یہ لوگ شرک کرتے ہیں، لیکن معلوم کیا ہے شرک کسے کہتے ہیں. لیکن ہاں ہم کبھی ابلیس کے پیچھے نہیں چلتے. بس اتنا ہی جملہ کافی ہے. صلوات پڑھیے محمد علی محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. تو کیا ہے وقت بھی ختم ہو رہا ہے. موضوع میرے بھائی نے یہی دے دیا تھا. کیا ظاہر تاریخ بھی ایسی ہے کہ باقی تو میں نے تھوڑا سا آپ کے سامنے رکھ دیا. حالانکہ ظاہر موضوع اشر کا پڑھ بھی چکے ہیں. اس موضوع پہ ایمان اجداد پہلوں کا فیصلہ پڑھ شاید یہی پڑھا تھا، اسی جگہ آئی عرصی میں ہی پڑھا تھا اشرا، وہ پڑھ بھی تھا. لیکن اتنی بات ہے کہ یہاں تو قرآن سے گواہی مل جائے گی. جہاں شروع کیا تھا بات کو نہیں ختم کرنا. یہاں تو ہم اپنے عقیدے کی ہر بات کو قرآن سے ثابت کر دیں. ہم اگر کسی کو بافضیلت مانتے ہیں اس کے فضائل قرآن سے ہی آپ کو دے دیں گے. اگر ابو طالب کے لیے تو ہم سورہ فیل پیش کر دیں گے. اگر ہم ہاشم کی بات کریں گے جناب عبد المطلب کے لیے تو سورہ فیل پیش کر دیں گے. اور ہاشم کی بات ہوگی تو ہم سورہ قریش پیش کرتے ہیں. ہم سب کچھ پیش کرتے ہیں. ہم سورہ زحا پیش کرتے ہیں جناب ابو طالب کے لیے. ہم سب کے لیے پیش کرتے ہیں. لیکن مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ بھی تو لائیے نا کچھ. ہم تو اپنا نام بھی بتا دیں گے نا کہ ہمارا نام کہاں کہاں آیا ہے. اور الحمدللہ مدح کے ساتھ آیا ہے. مدح کے ساتھ یہ سب ہم بتاتے ہیں، ہم بتاتے بھی رہتے ہیں. لیکن آپ تو بتائیے نا، سوال تو آپ کے بول میں چلا گیا. آپ بھی بول میں گئے نا، آپ بھی ڈی میں گئے نا. آپ بتائیے نا کوئی کہاں ہے. یہ سارے نام کہاں ہیں جو آپ لے کر آتے ہیں. یہ نام بتائیے نا کس طرح یہ نام، چاہے وہ مکاتب کے نام. مجھے تو اپنے مکتب کا نام بتا دیا اور بتا بھی دے گے کہاں کہاں موجود ہے. لیکن سوال کہاں پر ہے. لیکن کیا کہتے ہیں بات یہ کہ 1400 سال سے یہی مسئلہ ہے. ہمارا کام ہے کہ ہم دلیلیں دیتے رہیں، آپ مانیں یا نہ مانیں. ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی گروہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے. اور ابھی ایسا ہو رہا ہے. یقین کریں، یقین کریں. یہ نہ سمجھا کیجیے کہ کوئی ایسا بھی ہوگا نا کچھ بھی کہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہو رہا. میں آپ سے بتا رہا ہوں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ متوجہ ہو جاتے. پڑھا لکھا ہوگا، دل بھی صاف ہوگا کہ نہیں بھائی بات ہے، آپ سوال کا جواب دیجیے نا. یہ سوال اٹھانے برا بلا کہنا نہیں دے گا، گالی دینا نہیں دے گا. آپ بات کا جواب دیجیے. یہ سوال اٹھانے آپ سوال دینے والے ہیں. ویسے ہیں تو بس اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اگر فضائل سے فرصت ہو تو کہیں اور جاؤ نا. ہم تو لوگوں سے کہتے ہیں کہ جناب عدنان تک کے فضائل ہم پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں الحمدللہ. ہمارے پاس فضائل بہت، ہمیں موقع نہیں کہاں جا کے اپنی زبان خراب کریں. تو آپ فضائل بیان کرتے رہیے. دیکھیں جہاں جہاں بھی ہوگا چلا ہے. یعنی مجالس کے ماحول کو آپ فضائل والا رکھیے نا. ہمیں علی علی کرنے سے فرصت ہوگی تو کہیں جائیں گے نا بھائی. ہمیں موقع نہیں ہے. اپنے فضائل بیان کرتے رہیے آپ. اور ہمیشہ یاد رکھیے کہ فضائل اثر کرتے ہیں. جہاں بھی ہم اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ میرے رابطے میں میرے کچھ احباب دوستوں وہ ان کے یقین کی جب کشف ہو رہی ہیں چیزیں تو پاگل ہوتے جا رہے ہیں. لیکن ہمیں تو کچھ بھی نہیں مانا. جیسے دھوکے میں رکھا. میں کہا مصیبت یہی ہے نا کہ آپ کو آپ کے لوگوں نے دھوکہ رکھا، آپ کے مولوی نے دھوکے میں رکھا. اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ ایسی سامنے کی چیزیں صاف صاف چیزیں دیکھیں آپ کے سامنے. احادیث ہوں یا آیات کی تفسیر ہو، یہ سب آپ کے سامنے. تو ہے یہی قصہ ہے ابو طالب کا. وہ ہمارے بھائی نے تو 2-4 شعر پڑھ دیتے. ہمیں تو ایک ہی شعر بس سب سے اچھا لگتا ہے، سب سے اشعار پہ بھاری نظر آتا ہے ایک شعر.
ذرا ابو طالب شام میں اگرچہ کہ میں نے بھی کلام کہے 2-3 کلام کہے ہیں، لیکن یہ جو شعر پڑھ رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، مگر یہ ایک شعر مجھے سب سے بھاری نظر آتا ہے کہ بس اس خطا میں تجھے اس جہاں نے چھوڑا. جناب ابو طالب کے لیے میں نے ایسا کیا کہ میں کلام کہنے جناب ابو طالب کے، لیکن یہ ایک شعر سب کلام میں مجھے بھاری نظر آتا ہے. سب بس اس خطا میں تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا. نعت کہنے کا میں عرفان کہاں سے لاؤں؟ ابو طالب سا قلمدان کہاں سے لاؤں؟ ارے تیرے کہنے سے جو عمران کا انکار کروں، تیرے کہنے سے جو عمران کا انکار کروں، ارے پھر محمد کا نکاح خان کہاں سے لاؤں؟ آواز بلند نعرہ تکبیر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد. 11 سال بیست کی 11 سال اس سے پہلے بھی کھانے دیگی، لیکن بیست کی 11 سال گواہ ہیں کہ ابو طالب کس طرح سے سپر بن گئے، ڈھال بن گئے. کس طرح سے ڈھال؟ بہت سارے لوگ تھے کہ جنہوں نے مومن آل فرعون کا کردار ادا کیا تھا. جیسے جناب عباس ابن عبد المطلب کافر نہیں تھے، ان کو مدد کرنا تھا، ساری خبریں یہاں کی وہاں پہنچاتے تھے مدینے. اللہ کے رسول کے حکم میں وہاں ٹھہرے گئے تھے، اور جیسے اللہ کے رسول فتح مکہ کے آئے تو فوراً مکے سے نکل کے ساتھ شامل ہو گئے. اللہ کے رسول چھوڑ دے. تو بہت سارے لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا کہ چھپا کے رکھیے اپنے آپ تاکہ مدد کر سکے اسلام کی بھی اور مسلمانوں کی. تو ابو طالب نے تو کہیں کتمان حقیقت بھی نہیں کیا، کہیں چھپایا بھی نہیں. جو اپنے بیٹے کو یہ حکم دے رہا ہے، میں اسی کتاب پہ اس وقت حوالہ دے رہا ہوں جو میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں، تاریخ خمیس جسے کہا جاتا ہے دیار بکری کی، وہاں کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ایک سلام بھیجیے محمد آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے کہ چمٹ کے رکھنا اپنے بھائی کے ساتھ، علی سے کہہ رہے اپنے بھائی کے ساتھ چمٹے رہے. تمہارا بھائی سوائے ہدایت کے اور خیر کے اور کسی بھی طرف تمہیں نہیں لے کے جائے گا. جو اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے اس کے ایمان کے سوال خیر مجلس میں نے ختم کی. ہمارے نفع خان حضرات کی تشریف لے آئے. اب 11 سال اس میں کیسے گزارا. ایک عرض کرنا چاہتے ہیں کہ آخر وقت میں جناب ابو طالب نے عہد و پیمان دیا تھا، صرف اپنی اولاد سے نہیں بنی ہاشم کو جمع کیا تھا، بنی عبد المطلب کو جمع کیا تھا. سب اس کا تاریخی ثبوت بھی آپ کو دے دیں گے. جمع کر کے عہد و پیمان دیا تھا کہ اس سے وعدہ کرو کہ اپنی جان سے گزر جاؤ، اپنے بال بچوں سے مال سے گزر جاؤ گے، محمد کو کوئی آنچ نہیں آنے دو، محمد پر کوئی آنچ محمد کو کوئی نقصان نہیں پہنچے. سب عہد و پیمان کیا تھا. تو اب اس کا ثبوت تاریخ میں موجود ہے کہ جناب عبید بن حارث حضور کے چچا زاد جناب حارث ابن عبد المطلب کے بیٹے عبید بن حارث جب جنگ بدر میں زخمی ہو کر آئے، شہید ہو گئے تھے. حضور کے سر پہ حضور کے زانوں پہ سر رکھ کے دم نکلا تھا. تو اس وقت خوشی سے پہلے تو پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول میرا انجام شہداء کے ساتھ ہے. حضور کے آنسو کے چہرے پہ گر رہے تھے. چچا زاد نے چہرے پر گر رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہاں میرے بھائی، آپ کا شہداء اور شہداء میں بھی بلند ترین مقام آپ کو عطا ہوگا. تو مسکرا کہ کاش، اس وقت کہتے ہیں کاش ابو طالب زندہ ہوتے. یہ عبید بن حارث کے جو 9 سال میں حضور سے 12-13 سال بلکہ 14-15 سال بڑے تھے، کیونکہ شہادت کے وقت آپ کی جو 70 سال یا 72 سال تھی اور حضور اس وقت ظاہر ہے کہ 54 یا 55 سال کی تھے. جنگ بدر کے موقع پر آپ کچھ اتنے 9 سال کا فاصلہ تھا. پوچھا کہتے ہیں کاش ابو طالب زندہ ہوتے تو دیکھتے کہ ہم نے جو ان سے عہد و پیمان کیا تھا اسے کیسے پورا کیا. ہم نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے بال بچوں سے گزر کر آپ کا دفاع کریں، ہم آپ کا دفاع کریں. بس عزیزان، یہی وہ اولاد ابو طالب ہے جس کے لیے اب اپنا عبد الکلام کا اس کا ایک شعر سب یاد آ رہا ہے مسائل سے رفت دینے کے لیے. شعب ابی طالب سے تا کرب و بلا ہر دم، شعب ابی طالب سے تا کرب و بلا ہر دم،
بیٹوں نے نبھایا ہے پیمان ابو طالب. یہ جو ابو طالب نے اپنی اولاد سے عہد و پیمان لیا تھا نا، یہ کربلا تک جا رہا ہے. کربلا تک جا رہا ہے. جاتے وقت ابو طالب کو اس دنیا سے صرف ایک ہی فکر اپنے بھتیجے کی سے کوئی نقصان نہ پہنچے. یاد ہے نا شعب ابی طالب میں کیا کرتے تھے ابو طالب؟ ہر رات کو بستر بدل دیتے، شخصیت بدل دیتے. یعنی حضور جہاں سوتے تھے نا، وہاں سے حضور کو ہٹاتے تھے، علی کو سلا دیتے تھے. بھتیجے کی محبت نہیں تھی. بھتیجے کی محبت ہو تو کبھی انسان اس کو بستر پر اپنے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تھوڑی لٹائے گا. یہ محبت کی منزل تھی جہاں اللہ سے عہد و پیمان کیا ہے، اللہ کے رسول کے دفاع، اللہ کے رسول کا دفاع کر اپنے بچے قربان ہو جائے. کبھی علی، کبھی جعفر، کبھی طالب کو لٹا دیتے تھے اور رسول کو بچاتے تھے. اس طرح سے دفاع کیا. اور بچوں نے حق نبھایا کہ نہیں نبھایا؟ جنگ احد میں تفصیلات الگ ہیں. میں صرف اتنا عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اس جنگ میں علی کو 37 زخم آئے. پڑھیے نہیں رہتا زخم اسی کو آتے ہیں جو میدان میں جاتا ہے نا، اس کو زخم تھوڑی آتا ہے جو کبھی لڑتا ہی نہیں. اس کو کیا زخم ہے؟ 37. 8 تلواریں ٹوٹی. ایک صاحب نے سوال کر لیتے جو آپ بار بار کہتے ہیں 8 تلوار کیا لیے؟ گھر سے 8 تلوار لے کر چلتے ہیں حضور. علی تو ایک ہی تلوار لے کر چلے تھے، 7 تو وہیں سے اٹھائیں گے. اتنا سن تو سمجھ گئے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. بات کرنے سے پہلے میں نے سوچ لیا کہ جواب بڑا بھاری پڑ جائے گا آپ کے اوپر. یہ 7 تلواریں وہیں تھیں، وہیں سے اٹھاتے تھے. جو چھوڑ کے بھاگ گئے تھے نا اپنی اپنی تلواریں، وہیں سے اٹھاتا تھا. علی تو ایک ہی تلوار لے کے تھا. ہاں بعد میں جو کہا 8 کے بعد وہ الگ تلوار ہے. اب میں مسائل کی طرف آگے رکھ دوں. 37 ابو طالب اپنے بچوں کو، علی اپنے بچوں کو. ہر آنے جانے والا دنیا سے پردہ فرمانے والا آنے والوں کو نصیحت کرے. رسالت پہ آنچ نہ کیا لڑائی ہے؟ کربلا میں کس بات کی لڑائی ہے؟ دین کی لڑائی ہے نا، اور کہیں کی لڑائی ہے. 3 چیزیں تو مستند ہیں نا. ایک توحید بچانا ہے، ایک رسالت بچانا ہے، اور ایک ولایت کا مقدمہ لڑا ہے حسین. جی امامت کا مقدمہ لڑا. آپ کو یاد ہے، یاد ہے آپ کے سامنے ہے تاریخ کہ علی پر ممبروں سے سب و شتم ہوتا تھا، تبرہ ہوتا تھا. علی اپنے دوستوں سے کہتا ہوں کہ زیادہ شروع کرنے سے پہلے تاریخ پڑھا کر میں شروع کس نے کیا ہے؟ انہوں نے نہیں کیا. 90 سال بنی امیہ کے ممبروں سے علی پر تبرہ ہوتا تھا. شروع تم نے کیا تھا. اب یہ مشیت کا اہتمام ہے کہ ختم نہیں ہو رہا. تم پر شروع تو تم نے کیا تھا. بس کیا کیا حسین نے جانتے ہیں؟ کربلا کی تفسیریں بہت ہیں. ایک پہلو بتا رہے ہیں بس آپ کو. بہت سارے پہلو ہم سب بھی بیان کر رہے تھے. ایک پہلو آپ کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ کیا کیا دیکھ رہے تھے. کیا کیا حسین نے آپ دیکھ رہے تھے نا. حسین دیکھ رہے تھے کہ ہر جنگ سے یہ بچتے چلے گئے. بدر میں بچ گئے، احد میں بچ گئے، خندق میں بچ گئے، خیبر میں بچ گئے، فتح مکہ کے وقت کلمے کی نقاب ڈالنی بچ گئے. اس کے بعد جنگ میں بچ گئے. بچاتے رہتے ہیں. حسین منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ اس مرتبہ ایک ایسی جنگ ہونی چاہیے کہ قیامت تک کے لیے میں تمہیں بے نقاب کروں. ایسے لہذا یہ نہ سمجھیے گا کہ یہ منصوبہ کربلا میں گھیرنے کا عمر سعد یا ابن زیاد معلوم کا تھا. نہیں، ایسا نہیں. بظاہر ایسا ہے. یہ پوری جنگ حسین کی منصوبہ بندی کے تحت ہے. حسین مکے سے جب چلے تھے واپس بھیجتے گئے نا لوگوں کو کہ وعدہ اللہ کی طرف جا رہا ہوں، وعدہ اللہ کی طرف جا رہا ہوں. 3-4 ہزار تھے جو واپس چلے گئے. جب انہیں یقین ہو گیا کہ مرنے کی طرف جا رہے ہیں بھائی، یہ تو پہلے کہہ رہے ہیں کہ شہادت دلا کی طرف جا رہا ہوں. کربلا دیکھتے تھے 9 محرم کے دن تک گئے ہیں واپس. کوئی نہ بتائے آپ کو نہ بتائے لیکن تاریخ ہے چلے گئے. ہاں یہ 9 محرم کا سورج جب غروب ہوا تو یہ 72 تھے جن میں سے کوئی بھی 3 بار بیعت اٹھانے کے باوجود ان میں سے کوئی واپس نہیں گیا. آتے رہے لوگ. تو حسین چاہتے تھے کہ میدان جنگ بھی میری مرضی کا ہونا چاہیے، جنگ بھی میری مرضی کی. اسی لیے لے کر آئے تھے ساتھ شریکت الحسین، شریک کار امامت. زینب کو ساتھ لے کر آئے تھے، علی اصغر کو ساتھ لے کر آئے تھے، بچوں کو ساتھ لے کر آئے تھے. کیوں؟ اب سنیے کیا ہے نتیجہ جو دینا چاہ رہا ہوں بات کا. میرے بابا پہ تبرہ کرتے ہو، میرے بابا پہ سب و شتم کرتے ہو. اب دیکھیے حسین کے انتقام
کوشش کرتے نہیں کرتے اور راستہ نہیں کرنا ہے بچ کے گھر کا پیچھا نہیں چھوڑ دو کیا کیا حسین نے برا بھلا کہتے ہو سب کو ختم کرتے ہو اب قیامت تک منبر میرا ہوگا فضائل میرے بابا کے ہوں گے اب بتاؤ انصاف سے دنیا میں سب سے زیادہ علی کے فضائل بیان کہاں ہوں گے مجلس حسین علی حسین یہی سب سے زیادہ سنتے ہو نا علی کے دن تو مخصوص ہیں 13 رجب چلو ایک دو دن اور آگے پیچھے کر لو 18 دن 20 کی بائک اور آگے پیچھے کر لو لیکن سارا سال جس کا ذکر ہوتا ہے حسین 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 اس لیے دنیا چاہتی ہے کہ حسینیت کی آواز کرو کہ کیوں حسین کی آواز نہیں ہے حسین کی آواز حیدر کی للکار ہے حیدر کا ذکر ہے جہاں سب سے زیادہ حیدر کے فضائل بیان ہو وہ ہے فرش ازا لیکن اس کے لیے قربانی کتنی بڑی دینی تھی اس کے لیے کیا کچھ قربان نہیں کر دیا حسین جب اتنا بڑا ذکر ہونا ہے آسان ہے بابا کے فضائل بیان کرنا لیکن سب سے پہلے حسین نے قربانی دے کر بتایا کیا کچھ جو قربان نہیں کی مومنہ کی مجلس میں برسی تو چاہیں گے کہ مسائل بھی اسی مناسبت سے ہوں لیکن حسین اکیلا نہیں نہ کل اکیلا تھا نہ آج اکیلا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا نا ماں نے مزار چھوڑ دیا تھا آج تک دیکھیے عقیدہ ہے ہمارا جہاں بھی خلوص سے فرش ازا بچھا دیا جائے سب سے پہلے آنے والی ہستی ہوگی مادر حسین سب سے پہلے آپ دیر سے آ سکتے وہ نہیں میں تو یہاں تک علماء سے مراجع سے سنا ہے کہ جب مشی ہوتی ہے لوگ پیدل جاتے ہیں تو اس جلوس میں بھی خواتین کے وجود میں کہیں نہ کہیں حسین کی ماں ضرور ہوتی حسین کی ماں جب فرصت ہو رہی تھی نا دنیا سے پردہ کروا رہی تھی جنازہ تیار کر دیا جنازہ تیار ہو چکا تو بچوں کو بلایا کہ آؤ آخری بار ماں سے رخصت ہو رہے سب بچے چاروں بچے آئے سب دوڑ کے جنازے پہ گر پڑے حسین آگے نہیں بڑھے حسن آگے بڑھے ثانیہ زہرا آگے بڑھی شہزادی کلثوم آگے بڑھی حسین نے پوچھا تھا بیٹا ماں سے رخصت نہیں ہونا ایک ماں ہے حسین کو بڑے ناز سے فرماتے ہیں بابا جب تک میری ماں مجھے بلائے گی نہیں میں جاؤں گا حسین نے اس خواہش کا اظہار کیا آگوش پھیلا دی ماں آ میرے لال حسین اچھا جب میں روایت پڑھتا ہوں تو اکثر لوگوں کو گمان ہوتا ہے کہ مبالغے کی روایت ہے نہیں مبالغے کی روایت نہیں میں بڑے یقین کے ساتھ اسے پڑھتا ہوں کیوں اگر یہ ایک روایت ہوتی نا تو میں گریز کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن ایک روایت ہے میرے ساتھ سامنے روایات کی قطار ہے کہ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا ماں نے مزار چھوڑ دیا جہاں جہاں اس کے بچے جا رہے تھے پیچھے پیچھے یہ دکھیاری ماں جا رہے تھے یقین آئیے شب عاشور 9 محرم کا سورج غروب ہوا شب عاشور غروب ہوئی ثانیہ زہرا نے فضہ کو بھیجا جا ماجائے کو میرا سلام تو کہہ دے حسین پہنچے تو ثانیہ زہرا فرماتی بھیا سر شام سے پشت خیمہ سے کسی بیوی کے رونے کی آواز آتی ہے کوئی بیوی ایسے روتی ہے جیسے اس کا جوان بیٹا ذبح کر دیا گیا حسین کی آنکھوں میں اشک جاری ہو گئے پہچانا اشک جاری ہو گئے لیکن پہچانا نہیں یہ کوئی اور نہیں ہماری ماں زہرا ہے ہم نے مدینہ چھوڑا تھا نا ماں نے بھی اپنی لہب کو چھوڑ دیا تھا شب عاشور آگے بڑھی اب بھی نہیں مانتے اب مانی آگے بڑھی شب عاشور حسین اپنے انصار کو ہر ایک کو اس کا مقام شہادت دکھا رہے تھے اور پھر آخر میں کہتے ہیں کہ آپ ایک نشیب کی پڑھے کہ اب میں تمہیں اپنا مقام شہادت دکھاؤں جب اس نشیب کی طرف بڑھنے لگے اچانک واپس پلٹ کر انصار سے کہا واپس چلو خیمہ گاہ کی طرف جلدی جلدی قدم بڑھاتے ہوئے حسین خیمہ گاہ میں پہنچے انصار نے دستگستہ اس کی مولا آپ تو اپنا مقام شہادت دکھانے لگے تھے وہاں ایسا کیا تھا جو آپ نے واپسی کا حکم دیا پھر میرے مولا کی آنکھوں سے اشک جاری میں تمہیں وہاں کیسے لے جاؤں گا جہاں کل میں ذبح کیا جاؤں گا اور میری ماں زہرا بیٹھے اس سے آگے کے بھی جملے ہیں روایت میں مگر میں پڑھ نہیں سکتا میری ہمت میں کبھی پڑھتا بھی نہیں وہ جملے آگے بڑھیے سکینہ بچھڑ گئی تھی آخرے سے بچھڑ گئی تھی نام ایسے گر گئی تھی کس نے سنبھالا تھا اگر اس کی دادی
ज़हरा पीछे पीछे ना जा रही होती तो कौन था जो मासूम सकीना को उस तपते हुए सहरा में अपनी आगोश में लेकर बचाता। और अब भी अगर कोई कमी रह गई तो सुनो, जब हुसैन 1951 जख्म खा के जुलझना से नीचे आ रहा था, कहते कि इतने तीर थे, सिवाय तीरों के कुछ नजर ही नहीं आता था। और जब आप दीन से जमीन पे तशरीफ लाए थे तो जिसमें अथर तीरों पर मुअल्लक हो गया था। मैं कहता हूं कि नहीं, अगर तीर ना भी होते तो हुसैन का जिस्म नाज़मी कभी जमीन से नहीं लग पाता। क्यों? जब जुलझना से नीचे तशरीफ ला रहे थे, कोई बीबी गोद फैलाए बैठी थी, आ मेरे लाल हुसैन आ, तुझे आली के दिन के लिए चक्कियां पीस कर पा। अल्लाह रसूलुल्लाह अल-कौमी ज़ालिमीन।